حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن عورتوں نے دودھ پلایا؟ ناظرین گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل کے سال 12 ربیع الاول بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی بوقت صبح صادق سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ سیدنا ابن عباس اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل کے سال سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے مشرف ہوئے اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور اسی دن وفات پائی۔ اس حوالے سے ریاضیات اور فلکیات کے مصری ماہر انجینئر محمود پاشا لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سوموار صبح 9 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی، جو واقعہ فیل کے بعد پہلا سال ہوتا ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعب بنی ہاشم میں واقع ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے حمل قرار پانے کے بعد دیکھا کہ ان کے جسم میں ایک نور نکلا جس نے شام کے محلوں کو روشن کر دیا۔ ابن اسحاق نے کئی اصحاب رسول سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں اس بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری والدہ نے حالت حمل میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلوں کو روشن کر دیا۔ ناظرین، محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، میں ابھی 7 یا 8 سال کا لڑکا تھا، جو کچھ سنتا تھا اسے سمجھتا تھا۔ میں نے ایک یہودی کو یثرب کی ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے چیختے ہوئے سنا، اے قوم یہود! جب سب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے تو لوگوں نے اس سے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، آج کی رات وہ ستارہ طلوع ہوا ہے جو احمد کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ امام بہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ان کے والد سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کا یہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ خوش خرم پیدا ہوئے تو ان کے دادا عبد المطلب بہت خوش ہوئے اور ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی وقت سے جاگزیں ہو گئی۔ کہا، یقیناً میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہوگا۔ اسے حافظ ابن عساکر اور ابو نعیم اور ان کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی روایت کیا اور کہا کہ یہ روایت صحیح ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خبر بھیجی کہ آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے، آ کر اسے دیکھ لیجئے۔ جب حضرت عبد المطلب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ان کو حالت حمل میں اپنے خواب کی بات سنائی اور وہ بات بھی بتائی جو حاطف غیبی نے ان سے کہی تھی، اور ان کو آپ کا جو نام رکھنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ لوگوں کا خیال ہے کہ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے اور اس عطیے پر شکر ادا کرنے لگے۔ حافظ ابن قصیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے علاوہ دودھ پلانے کی سعادت 3 عورتوں نے حاصل کی۔ ان میں ام ایمن، برقع حبشیہ، صوبیہ لونڈی اور حلیمہ سعدیہ شامل ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث میں ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام ایمن حبشیہ حضرت عبداللہ کی خادمہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے والد کی وفات کے بعد پیدا ہوئے تو ام ایمن ان کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ جب رسول اللہ بڑے ہوئے تو انہیں آزاد کر دیا اور ان کی شادی اپنے آزاد کردہ محبوب غلام زید بن حارثہ سے کر دی۔ یہی ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ساتھ اس وقت تھی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یثرب کے سفر پر نکلی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر 6 سال سے کم تھی۔ اس سفر کا مقصد بنی عدی بن نجار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے ننہالی لوگوں سے ملانا تھا۔ بی بی آمنہ مدینہ سے مکہ واپس لوٹتے ہوئے مقام ابوا پر پہنچی تو ان کی موت کا وقت آ چکا تھا، چنانچہ وہیں ان کا انتقال ہو گیا، تدفین بھی وہیں کی گئی۔ اس وقت ام ایمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا اور مکہ مکرمہ پہنچ کر انہیں ان کے دادا حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پرورش کی۔ ناظرین، دوسری خاتون جنہوں نے آقا کریم کو دودھ پلایا وہ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ تھی، جن کی گود میں اس وقت ان کا بیٹا پرورش پا رہا تھا۔ اس سے پہلے صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد کو بھی دودھ پلایا۔ امام بخاری و مسلم نے ام المومنین ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ میری بہن عزہ بنت ابی سفیان سے شادی کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے پسند کرو گی؟ انہوں نے کہا، ہاں۔
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تنہا بیوی تو نہیں ہوں، اور میرے ساتھ بھلائی میں شرکت کے لیے میری بہن سے زیادہ کون اچھی ہو سکتی ہے؟ نبی کریم نے فرمایا لیکن یہ میرے لیے حلال نہیں، کیونکہ دو بہنیں ایک ساتھ ایک عقد میں نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے کہا ہم آج کل یہ سن رہے ہیں کہ آپ درہ بنت ابی سلمہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سلمہ کی بیٹی سے؟ تو ام المومنین نے کہا ہاں۔ اس پر آپ نے فرمایا اگر وہ میری گود میں میری پروردہ نہ ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہ ہوتی، وہ تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ مجھے اور ابو سلمہ کو صوبیہ نے دودھ پلایا ہے، تم لوگ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو مجھے پیش نہ کرو۔ ناظرین، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صوبیہ کو ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابو لہب مرا تو اس کے بعض رشتہ داروں نے اسے خواب میں بری حالت میں دیکھا، اس سے پوچھا کہ تمہارا انجام کیسا ہوا؟ ابو لہب نے کہا تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے کوئی اچھائی نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ صوبیہ کو میرے آزاد کرنے کے بدلے مجھے یہاں سے پانی پلایا جاتا تھا۔ پھر اس نے انگوٹھے اور اس کے قریب کی انگلی کے درمیان ایک سوراخ کی طرف اشارہ کیا۔ جب سہیلی وغیرہ نے لکھا کہ یہ خواب ابو لہب کی وفات کے 1 سال بعد اس کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تھا، واللہ عالم۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی تیسری خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ تھی۔ ان کا قصہ کچھ یوں ہے کہ دودھ پلانے والی عورتیں مکے کے گرد و نواح سے مناسب اوقات میں ایسے دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکے آتی تھیں جن کے والدین سے انہیں زیادہ اجرت کی توقع ہوتی۔ کچھ قبائل اور گھرانے دودھ کی کثرت، آب و ہوا کی بہتری اور فصاحت و بلاغت میں مشہور تھے۔ انہی میں سے قبیلہ حوازن میں بنی سعد کے گھرانے کا شمار ہوتا ہے جو بالخصوص اپنی زبان کی فصاحت میں مشہور تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ سے ملوانے کے لیے مکہ آئے اور بہت زیادہ اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بنو سعد لے جانے کی اجازت مل گئی۔ اما حلیمہ کہتی ہیں کہ دیگر بچوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاصے مضبوط اور توانا تھے۔ پھر واقعہ شق صدر کے بعد بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ محترمہ کے حوالے کر دیا تھا۔